السلام علیکم، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ملک کی موجودہ حالات اور دنیا کے معاملات میں اقتصادی معاملات پر بات چیت کرتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے مہمان ہمارے جانے پہچانے دانشور سید نور اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، جب ہم موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں ملک کے، تو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں۔ پاکستان بنا، خوشیاں منائیں، مسلمانوں کو الگ ملک ملا، پاکستان ٹوٹ گیا، میجورٹی مائنورٹی کو چھوڑ گئی، مائنورٹی پاکستان رہا، میجورٹی بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد جو دن آئے ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور جو قومیں اپنے تجربات سے سبق نہیں سیکھتی، ان کا حال کیا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ تو ہم ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا ہمارے جو 4 پلرز ہیں یا 5 پلرز ہیں، ایک ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے جوڈیشری، تیسرا ہے اسٹیبلشمنٹ، مینلی تو یہ 3 پلرز ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ تینوں، اب ایک پارلیمنٹ کا اور عدالت کا جھگڑا چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ خاموش تماشے بن کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا ہم لوگ آج جو فہم لوگ ہیں اس سوچنے پہ مجبور نہیں ہو گئے کہ ہم کیا لائق تھے آزادی کی؟ کیا ہم لائق تھے آزادی کے؟ ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم لائق نہیں تھے۔ ہم نے جو ملک کا حال بنایا ہے، اتنا خوبصورت ملک، اتنا شاہوکار ملک جس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، نیچرل ریسورسز تو کیا کیا ہیں، پھر اس کی جغرافیکل پوزیشن، پھر اس میں اس کے لوگ، اتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ، یہ جو فلو آف ہیومن کیپٹل ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے، یہاں ہم کسی طرح بھی مقابلے کے لوگ پیدا نہیں کرتے دنیا میں۔ ہمیں ہماری جو الوکیشنس ہیں تعلیم پہ اور ایجوکیشن پہ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ، وہ نیگلیجبل ہیں۔ ہماری غریب ملک ہوتے ہوئے نوے بندوں کی کیبنٹ بنتی ہے، وہی عیاشیاں ہیں، وہی ہیں جو آج سے 40 سال پہلے تھی، جو ہماری 40 اب 1980 میں پاکستان کی حالت یہ تھی کہ صرف $1 ارب کا قرضہ تھا۔ اب جو ہمارے اوپر قرضہ ہے کہ بوجھ میں ڈوبے ہوئے، منتیں کرتے پھر رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں۔ آپ چونکہ مجھ سے پہلی جنریشن کے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے مجھ سے، ایمانداری سے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اس گھر کو لگ گئی آگ اپنے گھر کے چراغ سے والی بات ہے۔ آگے اب آپ کی طرف شمع محفل آپ کے سامنے۔ بات تو آپ نے صحیح کہی، اب کیا کریں، دکھ اور افسوس وہی ہوتا ہے نا، حالات کو دیکھ کے کہیں کوئی سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا یا کہا آپ نے کہ لگتا اتنا کچھ ہونے کے باوجود آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں، ایسا کوئی دنیا میں اور کوئی کم ہی ایسے ممالک ہوں گے جو اس تباہی اور مصیبت سے گزرے ہوں گے۔ آدھا ملک گنوانا تاریخ میں آپ کو نظیر نہیں ملے گی اس قسم کی۔ ایسٹ جرمنی اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ جو ہے تو اس بات سے پھر بھی اگر نہیں سیکھتے، پھر بھی نہیں سدھرتے، پھر بھی ہم کسی بات کا قانون اور آئین کا احترام نہیں کرتے، اس کو جس طرح مرضی ہے ہمارے مقاصد و ہماری جو ذاتی غرض و مقاصد اس سے ہم اس کو جس طرح سے چاہیں اس کو موم کی ناک کی طرح اس کو مروڑتے ہیں، بس نہیں یہ ایسا ہے۔ تو ان باتوں سے مجھے حقیقتاً ابھی یاد آ گیا کہ چرچل نے جب آزادی کی بات ہو رہی تھی نا 46-47 میں،
اب وہ ہندوستان کا ہم نہیں کہہ سکتے، ہندوستان تو خیر ترقی کر کے اب تو بہت بڑے وہ پاور ہو گیا، لیکن اس چرچل نے جو باتیں کہی تھیں کہ ان کو آزادی مت دینا، یہ اس قابل نہیں ہے، برٹش پارلیمنٹ میں کہا تھا اس نے. وہ اگر دوسروں پہ صحیح نہ آئے، پاکستان کے حکمرانوں پہ تو صحیح آتی ہے نا. اس چرچل نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں امیزنگ، اس کی جو انسائٹ دیکھیے، کہا گیا تھا کہ اس نے کہا کہ جی یہ لوگ اس قابل نہیں، ابھی یہ اتنے نہیں اوپر آئے کہ یہ آزاد ریاست کو ذمہ داری سے سنبھال سکیں. ان کی یہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارا تصور ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ نہیں ہے. ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یا کمیونل ہیں یا ڈائنسٹک ہیں. یہ ایسے جو ہیں، اس نے تو بڑے خراب الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ ایسے لوگ ٹھگ اور دو نمبری لوگ اوپر لے آئیں گے کہ جو ہوا بھی بیچیں گے، جو پانی بھی بیچیں گے، وہ سب بیچیں گے اپنے مفادات کے لیے. لوگوں کا مفاد کوئی نہیں دیکھے گا. یہ 1946 میں وہ بندہ کہہ رہا ہے. ہمیں بھلے اس سے غصہ ہو کیونکہ وہ بڑا، اس کی اور کئی باتیں ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کتنی بھی ہمیں وہ بری باتیں لگیں، لیکن اپنے ملک کے جو حالات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے متعلق تو صحیح کہہ رہا تھا نا، کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا تھا. وہی چیزیں ابھی بھی ہیں 75 سال کے بعد بھی. مطلب اگر ہم نے خود نہیں سدھارنا اپنے آپ کو تو کوئی باہر سے کوئی آئے گا. یہی ہم چاہتے ہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو ساورن ملک کو سنبھالنے کے لیے ہم قابل نہیں ہیں. تو اگر ہم قابل نہیں ہیں تو کیا اس طرح ایک تو جس طرح وہ کیا، آدھا پاکستان تو گواہ بیٹھے کیونکہ ہم سنبھال نہیں پاتے تھے اس کو. اب جو باقی بچا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سیکھے اور 4 قدم پیچھے نہیں چلے، ہر ایک آدمی، ہر ایک پارٹی، ہر ایک جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور آئین اور قانون کا احترام کریں. لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، خاندان کے خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب ان سے سنبھالا نہیں جاتا. نہ روزگار ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ کہیں کوئی امید کی ان کو کوئی کرن نظر نہیں آتی. ان ساری باتوں کا ہمارے جو حکمران ہیں کوئی دل ان کا پسیجتا نہیں، ان کے کوئی رحم نہیں آتا کہ ہاں یہ سب کوئی اپیل نہیں کرتا ایک دوسرے کو کہ بھائی. اور ابھی بھی ضدیت ہے، ابھی بھی ضدیت ہے. ارے یہ شرارت ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ان کو اتنا بڑھاتے ہیں، ضدیت، انا. تو مطلب یہ کہ ہم نے نہیں سدھرنا. حالات جو ہیں کوئی اچھائی کی طرف تو نظر نہیں آ رہے ہمیں. وہ تو یہی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھائی کہیں سے کوئی سین، ریزنیبل، ریشنل آواز نہیں اٹھ رہی ہے. اب کس چیز کا نام لیں، کس ادارے کا نام لیں. 3 پلرز ہیں نا، ایک ہے ایگزیکٹو، ایک ہے لیجسلیچر، ایک ہے جوڈیشری، باقی سب اس کے تابع ہیں. تو یہ تینوں ادارے آپس میں جو ہے وہ کوئی موقع نہیں گوانے. پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں. اب یہ ایسے وہ جو ریزولوشن پاس کیا اسمبلی نے، ایسا ریزولوشن عدالت کے خلاف. پہلے نمبر 1 اسمبلی مکمل ہے، اسمبلی تو مکمل ہی نہیں ہے نا. اب آپ ایک پارٹی باہر ہے، ایک پارٹی بیٹھ کے اسمبلی اس کو کہے کہ اسمبلی کا فیصلہ ہے. تو بدقسمتی نہیں ہے. اور جو چیز آئین میں مانا ہے، آپ ججز کی کنڈکٹ کو اسمبلی میں زیر بحث نہیں لا سکتے. نہ صرف زیر بحث لایا گیا، ان کے مطلب کتنے برے الفاظ کہے گئے اور پھر ریزولوشن پاس کیے گئے. یعنی یہ پاکستان کی جتنی بھی بری تاریخ ہے، اتنی بری پھر بھی نہیں رہی تھی.
مطلب ساری حدیں ہم پار کر گئے ہیں. تو صاحب امید کی نظر فی الحال نظر نہیں آتی. اگر کوئی معجزہ ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو اور کوئی سیدھی راہ نکل آئے آئین و قانون کے اندر تو سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن فی الحال سوائے نا امیدی اور افسوس کے اور کوئی کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب پھر دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو فلڈس آئیں گے وہ شاید جو لاسٹ ایئر آئے تھے 22 میں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو. تو اس پہ کافی سیمینارز ہو رہی ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ پریکاشنری میئرس لیے ہیں یا ان چیزوں کو ہم نے جو جس سے نتائج یہ نکلے ان کو ہم نے ریکٹیفائی کیا ہے نہیں کیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب جنیوا پہ کانفرنس ہوئی تھی خاص طور پر, اور یہ سندھ میں جو سیلاب نے تباہی پھیلائی تھی اور بہت اچھا رسپانس آیا تھا وہاں سے امداد کے لیے. کافی یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری بھی آئے تھے. تو ایک تو یہ اچھا ایفرٹ تھا. بہت سی ہمیں اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے پبلک کو کہ کتنے پیسے وہاں سے آئے. ایک تو وہ چیز ہے. نمبر 2 اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بارش تو بھلے ہوتی ساری دنیا میں لیکن وہ ڈرین آؤٹس کا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, خاص طور پر رائٹ بینک والا. لیفٹ بینک میں بھی ہے اس کے اپنے ڈیفیکٹ سے بڑے, لیکن رائٹ بینک میں بہت ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر رائٹ بینک جو علاقہ ہے خاص طور پر وہ روپے خرچ ہوئے ہیں رائٹ بینک پہ صاحب وہ اربی روپے کا گم ہونا اور گوداموں سے گندم کا گم ہونا اور کتنی داستانیں کہیں گے. بات یہ ہے کہ آپ ورلڈ بینک سے مدد لیں, ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹس آئیں. پاکستان کے پاس افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے اس قسم کے جو سب سے بڑا ہے ہمارے پاس لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں. کرپشن جو ہے مین ایلیمنٹ جس کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو صاحب کو ایک تو جو باہر کی دنیا کی مدد سے آئے پیسے وہ کہاں گے, پلس یہ ہے پلیز باہر کے ورلڈ بینک سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لیں, شاید کرپشن کم کرے وہ. اور پلس یہ کہ وہ ڈرین آؤٹ کرنے کی سب پرائرٹی یہ ہو کہ جو پانی اسٹیگننٹ ہے اس کو کیسے ڈرین آؤٹ کریں. سب سے عام بات یہ, ورنہ مصیبت اور بڑھے گی. اچھا, سندھ حکومت نے صوبے میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ خود اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہم کریں گے, آپ کس طرح سے؟ بالکل ویسا بہت اچھی بات ہے. میں تو اس بات کو بہت سی اپریشیٹ کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور بہت سے اہم پروجیکٹس ہیں جو سندھ حکومت خود کر سکتی ہے, لیکن وہ ہمیں وفاقی حکومت جو ہے وہ جو ڈسٹریبیوشن میں سندھ کی جو ضروریات ہیں بجلی کی وہ بجلی پیدا کرنے کے باوجود پوری نہیں ہوتی. اب ہاں خاص طور پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ہماری جو سولر اور ونڈ سے جو یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو جو نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کا اس میں سندھ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ اب جیسے تھر سے بھی بجلی آ رہی ہے تو یہ جو مسائل ہیں یہ چپکلش خوامخواہ ایک چلتی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کا اختیار ہے. مجھے بہت خوشی ہے اور خدا کرے سندھ گورنمنٹ اس پہ جلدی عمل کرے تاکہ یہ بجلی کی پیداوار اس کی ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن سندھ اپنے حق کنٹرول میں لے. اور اس سے امید ہے کہ سندھ کے مسائل بجلی کی حد تک بہت سے حل ہو جائیں گے. اس سے ایک آج اور اچھی خبر بتاؤں جو ابھی اسی پورے ٹرموائل میں مصیبت کے دور میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں میڈیکل سٹی قائم کیا جا رہا ہے. ماڈرن میڈیکل سٹی قائم کیا جائے چونکہ آپ اس علاقے سے تعلق ہے آپ کا, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جناب بہت ہی سارے سندھ کے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. ضرورت بھی ہے اور ضرورت بہت ہے. اور اس کی آپ اوریجن دیکھیں نا کہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے چند ایک دو کے میں نام جانتا ہوں جو جنہوں نے ڈاکٹر بھٹی پہلے ایک شفیع محمد تھے پھر یہ ڈاکٹر بھٹی ہے کہ انہوں نے وہاں شروع کی اور ایمانداری سے کام کیا. اس سے لوگوں کا ٹرسٹ انہوں نے جیتا, ٹرسٹ اور فیتھ لوگوں. پھر
دوسرے لوگ شامل ہوتے گئے. اب انہوں نے دس ٹوٹلی پرائیویٹ ایفرٹ. اب یہ ہے کہ ایک مثال انہوں نے قائم کی, اور اگر سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے تو بہت ضروری بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہاں ایک میڈیکل سٹی وہاں قائم کر کے ان کو زمین دے دیں, ان کو فیسلٹیز دے دیں, تاکہ ایک بہت بڑا سینٹر پیدا ہو جائے وہیں پہ. تو اب یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک مثال بنا لیں. دوسرے علاقوں میں, دوسرے ڈسٹرکٹس میں کافی اچھے لوگ بیٹھے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز ہوں اور کوئی امیر اس علاقے کے ہوں, کوئی آپس میں تعاون کریں اور پھر سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کرے. یہ ایک ماڈل بنا لیں گمبٹ میڈیکل سٹی کا, یہ ایک ماڈل بنا کے اس کو ریپلیٹ کریں, کاپی کریں اس کو سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں. پرائیویٹ سیکٹر کی ہے, ایک لحاظ سے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کا کوآپریشن ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہت خوشائند بات ہے. ایک اگر گمبٹ میں بن جائے, ایک اگر نوابشاہ میں بن جائے, بالکل میں نوابشاہ میں گمبٹ میں, بالکل ہے نا, ایک یہ ماڈل بنا دیں, وہ اس سے سیکھیں. اور یہ میڈیکل اسکولز میں اور بزنس اسکولز جو ہیں وہاں یہ ٹیچنگ دے دیں, سبق سکھائیں کس طرح اس کو, جس طرح ہارورڈ بزنس اسکول میں ہوتا ہے نا, یہ کیس اسٹڈی ہے, ایک کیس اسٹڈی آف گمبٹ میڈیکل سٹی. اوریجن کیسے ہوئی, کس طرح پھیلتا گیا, اور کس طرح اس میں ٹرسٹ اور فیتھ لوگوں کا آتا گیا, پھر حکومت نے مدد کی. ایک کیس اسٹڈی بنا دیں, باہر کی یونیورسٹی میں اسی طرح ہوتا ہے, پھر وہ کیس اسٹڈی سے دوسرے لوگ اس کو کاپی کرتے جائیں گے کہ اس کے یہ انگریڈینٹس ہیں, اس طرح یہ چلتا ہے. خدا کرے یہ کامیاب ہو, اور یہ کہ اس کو ماڈل بنا لیں اور سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ بھی یہ کریں, اور میڈیکل کالج اور بزنس اسکول جو ہے سندھ میں وہاں پہ اس کو کیس اسٹڈی کے طور پر اس کو پڑھایا جائے. شاہ صاحب, ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو. آپ کے یہ جو مختلف, جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے, صوبے میں بھی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, پوری منسٹری ہے, اور وہ کام وہ نہیں ہے کیونکہ جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں, تو وہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ 2723 ارب روپے بچا سکتے ہیں, آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. صاحب یہ بہت ضروری ہے. آئین بھی یہ کہتا ہے, ورلڈ بینک بھی کہتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے اتنا ٹاپ ہیوی ہے, ایک ہر چیز کو سینٹرلائز کرنا ایک عادت ہو گئی ہے. بادشاہوں کے ہم تعریفیں کرتے رہے نا, ہر چیز, اور مغل بادشاہ ہو یا کوئی اور بادشاہ, ہر چیز کنسنٹریٹ کرے اوپر. مجھے یاد پڑتا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جب میں ایس ڈی ایم تھا 1960s میں, کہ جو پاورز مجھے تھے, مثلا میں آرمز کنٹرول کا دے دوں, ٹھیک ہے صاحب, جو پاورز مجھے ایس ڈی ایم کے طور پر تھے وہ آج نہ ایس ڈی ایم کے پاس ہے, نہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے, نہ کمشنر کے پاس ہے, وہ آج ہوم سیکرٹری اور سندھ گورنمنٹ استعمال کرتی ہے, سینٹرلائز ہو گئی ہے. اور جو میونسپل فنکشنز ہیں, روڈ بنانا, اسکول کو ٹھیک کرنا, مرمت کرنا, یہ کرنا, وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز تک چلا گیا ہے. یہ میونسپل کا کام ہے, ٹاؤن کمیٹی کا کام ہے. اور 80-90 کے قریب وزیر بیٹھے ہیں وہاں پہ, اتنے کمرے بھی نہیں ہیں منسٹرز کے. حکومت میں جو 18ویں امینڈمنٹ ہے اس کے بعد 12 سے زیادہ منسٹرز نہیں ہونے چاہیے, 12 سے زیادہ منسٹریز, وزارتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, تو باقی یہ جو فالتو 70, 80, 50 بیٹھے ہیں ان کو فارغ کریں. لیکن یہ ہے ہمارا نظام الٹ ہے, چلتا ہے نہیں, سارے لوگ وہیں بیٹھے ہیں, کسی کو دفتر نہیں ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں, جی پیسے لے لو, گاڑی لے لو, گھومو پھرو, ایک نہیں 4 گاڑی ہیں, اور پھر جتنا آپ ادھر ادھر سے کما سکتے ہو کماؤ بیٹھ. تو بات صحیح کہہ رہی ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے, ورلڈ بینک ہی کہتی ہے, ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں
کہ ڈیوالو کرو نیچے. یہ جو ہیں آپ پاورز پہلے ہی چلے گئے ہیں نیچے. اب باقی جو آپ بیٹھے ہو نہ وزیر رکھو نہ سیکرٹری رکھو نہ فالتو محکمے رکھو, ان کو تنخواہیں پریولیجز فلانا فلانا یہ صوبوں کو بھیجو, پھر صوبوں سے نیچے میونسپل ٹاؤن کمیٹیز ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں جائیں. جب بھی بہتر انظام چلے گا. یہ الٹا جو نظام ہے اس سے کوئی بھلائی نہیں ہوگی پاکستان کی. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بنگلہ دیش کی حسینہ واجد وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی پسند کی حکومت آئے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. آپ کی بین الاقوامی معاملات پر بڑی نظر ہے اور آپ بنگلہ دیش کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ صاحب یہ بہت ہی عجیب اور افسوسناک بات ہے اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریجیم چینج کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اب یہ پاکستانیوں کے لیے ایک یہ زیادہ پریشانی والی بات ہے کہ 1 سال پہلے پاکستان میں ریجیم چینج کی بات ہو رہی تھی. اوپنلی کہا جا رہا تھا کہ کہاں سے کیا ہوگا اور کس طرح اس کو لوکلی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے گا, اور وہ ہوا, ہم نے دیکھا. اب اگر بنگلہ دیش والے یہ کہہ رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ وہاں پر بھی بنگلہ دیش چین کے قریب جا رہا ہے بہت, اور چین نے وہاں کافی انویسٹمنٹ کی ہے. تو اب یہ چین کا اثر بنگلہ دیش پہ زیادہ ہونا, اس کا انفلوئنس بڑھنا, اور چین اور بنگلہ دیش کا کوآپریشن شاید امریکہ کو بھی اور انڈیا کو بھی اتنا پسند شاید نہ آئے. تو الدو انہوں نے صرف شاید امریکہ کی طرف اشارہ کیا ہے یا کسی کا نام نہ بھی لیا ہو, لیکن جو بین الاقوامی حالات ہیں ان کے لحاظ سے اگر 2 ممالک جن کو اس قسم کی کیپیبلٹی ہے ریجیم چینج کرانے کی بنگلہ دیش کی حد تک, وہ یہ 2 ہیں. ان کا اثر بنگلہ دیش کے معاشرے میں بنگلہ دیش کی حکومت میں بہت زیادہ ہے. اب وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ حسینہ واجد کی جو اپوزیشن وہ بھی خاتون ہے, خالدہ ضیاء, پہلے وہ پرائم منسٹر تھی. ان کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی, وہ جیل میں شاید ابھی بھی, اور باقی بھی ان کے جو ساتھی تھے. تو ان کو تو بہت مشکل وقت آیا. خیر حسینہ واجد کو بھی مشکل وقت آیا تھا. حالات ایسے بس یہ حالات یہ بچ گئی بیکاز یہ ملک سے باہر تھی ان دنوں میں. تو یہ ایک تو ان ممالک میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں, انڈیا میں ایسا نہیں ہے, دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. ہاں یہ 2 ممالک ہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے یا کس چیز سے تعلق ہے کہ وہاں پہ بھی یہ بے رحم حکومت, یہاں پہ بھی یہ بے رحم حکومت. جو مخالف ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا بھی یا عزت سے وقت گزارنے کا. اب وہ اگر اپوزیشن ہے ان کی حسینہ واجد کی تو وہ خالدہ ضیاء ہیں. ان کے میاں جو تھے ضیاء وہ تھے تو فوج میں, اور انہوں نے بڑا کام کیا تھا وہ بنگلہ دیش کی آزادی میں. پھر وہ پریزیڈنٹ رہے. اس کے بعد خالدہ جو ضیاء ان کی وہ پرائم منسٹر نہیں تھی. پاکستان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے. اب یہ حسینہ واجد کی اگر مخالفت ہوئی تو وہی ہوگی, اور ان کے جو بھی تعلقات ہوں گے یا جو ہمدردی ہوگی. تو بات افسوسناک ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے جو ممالک ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کہ ہاں ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ ان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو باہر والوں کے لوگوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں. یعنی یہ بجائے خود ایک شرم کی بات ہے کہ ہمارے ممالک میں کچھ ایسے بااثر لوگ ہیں
بنگلہ دیش میں اگر کہہ رہا ہے کہ امریکہ اپنے طور پر تو فوجی نہیں بھیجے گا نا، اپنے طور پر تو کوئی بھیجے گا نہیں نا کہ جاؤ، وہ خود نہ خود اندر سے کچھ کرائے گا. کہ اس کا مطلب کہ اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ ناچ جاتے ہیں، ناچتے ہیں بیٹھ کے. تو سوائے افسوس کرنے کے بڑی بدقسمتی ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے، بڑی بدقسمتی ہوگی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اتنی ساری دشمنیاں تھیں ان کی لوکل، اتنی ساری اب وہ پیچ اپ ہو رہی ہیں، کافی نزدیک آ رہے ہیں. خاص طور پہ سعودی عرب اور ایران دونوں نے اپنی جو ہے وہ ایمبیسیز کھول دی ہیں، آپس نزدیک آ رہے ہیں. یمن، شام، یہ سب خوشائن بات ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے جا کے کیا شیپ لینا ہے اس پورے؟ سب بہت اچھی باتیں ہیں، بہت خوشائن بات جس طرح آپ نے کہا نا کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک 1940 سے لے کے پچھلے 70-80 سال ہو گئے، اور مڈل ایسٹ میں کوئی امن اور شانتی نہیں آئی تھی، کیونکہ ایک تو اسرائیل کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ چلا، اور اس کے بعد پھر یہ مختلف سی لڑائیاں باہر والوں کے اشاروں پر، ان میں نفاق پیدا کیا، ان میں کنفرنٹیشن پیدا کی گئی، ایران کی اور سعودی عرب کی اور عربوں کی آپس میں، ایجپٹ کا دوسرے عرب ممالک سے، شام کا گلف والوں کے ساتھ، اسی طرح لبنان کا دوسرا. تو اتنے مسائل پیدا ہو گئے زیادہ تر باہر والوں کے مفادات کے پیش نظر. اب لگتا یہی ہے کہ جو ورلڈ اسٹیج پہ دنیا تبدیل ہو رہی وہاں پر بھی، اور اس کے اثرات ایک ریجن جو مڈل ایسٹ کی ہے وہاں پر بھی تبدیلی آ رہی ہے، وہ ان کے حکمران بھی دیکھ رہے ہیں. ورلڈ پہ تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ جو امریکہ پچھلے 30-40 سال سے ایک یونی پولر ورلڈ بنا رکھا تھا، ایک سنگل سپر پاور، اور ساری دنیا جو تھی اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. اب یہ ہے کہ 30-40 سالوں میں میں باہر کی جو پڑھتا ہوں، باہر کے جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو یونیورسٹیز ہے اور وہاں پہ جو ریسرچ پیپر پڑھے جاتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اب 4 بڑے ممالک ہیں ابھی ہیں، اور باقی اگلے 20-25 سال میں یہ نقشہ پورا ہو جائے گا کہ ایک یونی پولر ورلڈ نہیں رہے گا، ملٹی پولر ورلڈ ہوگا، اور اس میں 4 بڑی طاقتیں ہوں گی: امریکہ، چین، روس اور انڈیا. پاکستانیوں کے لیے ایک عبرت کا ہے کہ ہم کٹھے تھے، اور کٹھے جو الگ ہوئے، ہم اتنا نیچے چلے گئے، وہ اتنا اوپر چلے گئے. وہ ایک داستان غم ہے جس کا کچھ ابھی ذکر بھی کیا کہ ہم سدھرتے نہیں. لیکن باقی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ یہ 4 ہوں گے گریٹ پاورز اگلے 20-25 سال کے اندر. اب پہلے یہ سارے جو عرب ممالک زیادہ تر امریکہ کے ساتھ تھے، خاص طور پر سعودی عرب ہے یا UAE ہے یا کویت ہے یا بحرین ہے یا عمان ہے. یہ جو 4-5 ریاستیں جو شیخ ڈمز یا بادشاہتیں ہیں، ان بادشاہتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور وہ بگ پاور سپورٹ جو تھی وہ امریکہ پرووائڈ کر رہا تھا، اور ان ریٹرن یہ امریکہ کو تیل یا گیس پرووائڈ کرتے تھے جس طرح امریکہ چاہتا تھا، اور فارن پالیسی میں امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے. اب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں امریکہ کا انفلوئنس علاقے میں کم ہو رہا ہے، دوسروں کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے بڑا، تو انہوں نے بھی اپنے مستقبل کے لیے کہا کہ بھائی اب یہ جو باہر والوں کے کہنے پہ ہم لڑائیاں کر رہے ہیں یہ بند کر دیں. تو چنانچہ جو آپ نے یہ بتائے، ایران اور عربوں کے تعلقات، عربوں کے آپس کے سارے تعلقات وہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں. زیادہ تر بڑا حصہ اس میں چائنا نے رول پلے کیا ہے ان کو پیسفل کرنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ممالک جو ہیں چین کے قریب ہوتے جائیں گے آئندہ. ایران اور شام
یہ دو ایسے ممالک ہیں جو روس کے قریب ہیں. تو اس کا مطلب روس نے بھی بس اگر شام کا پریزیڈنٹ جاتا ہے یو اے ای کے پاس، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ایران والے جاتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز کو، اس کا مطلب روس اور چین دونوں کٹھے مل کے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرا رہے ہیں اپنے فائدے میں. اب امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن جو ہے وہ نظر آئے گا. فی الحال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ والوں نے آہستہ آہستہ اپنا مستقبل پروٹیکٹ کرنے کے لیے چین اور روس کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں. تو یہ نقشہ دنیا کا بھی تبدیل ہو رہا ہے اور نیچے اس ریجن کا تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے لحاظ سے یہ خوش آئند بات ہے کہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کم اور آپس میں تعاون زیادہ بڑھ رہا ہے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.